نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 21 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ عنکبوت، سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورۃ السجدہ اور سورہ احزاب آدی پڑھی گئی۔ سورہ عنکبوت کا جو حصہ تلاوت ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز ہر طرح کی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کے جہاں اور بہت سارے فائدے ہیں، وہاں نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر بے حیائی سے انسان کو روک دیتی ہے۔ روکنے کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے شخص سے اگر کوئی گناہ ہو تو بغیر کسی کے منع کیے سمجھائے اسے خود بخود ملامت ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ وہ اپنی غلطی پہ خود شرمندہ ہو جاتا، وہ اللہ سے معافی مانگتا۔ اگر بندے پر زیادتی ہوئی ہے تو بندے سے معافی مانگتا۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی غلطیوں پہ ملامت نہیں ہو رہی، شرمندگی اور احساس نہیں ہے، تو ہمیں نماز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہماری نماز کی ادائیگی میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ میں نے اس دن بیان میں بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث سنائی تھی فجر میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، آپ کے پاس وہ آئے تو آپ نے فرمایا جا کر دوبارہ پڑھیں، یہ نہ پڑھنے کے برابر ہے، یہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ انہوں نے دوبارہ جا کے پڑھی، پھر آئے، آپ نے فرمایا اب بھی یہ نماز پڑھنی نہ پڑھنی برابر ہے، پھر پڑھو۔ وہ گئے، تیسری دفعہ پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا اب بھی نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ وہ وضو سے بھی تھے، اخلاص بھی تھا، کامل ایمان بھی تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے۔ کیا کمی تھی؟ نماز کے ادائیگی میں، ارکان میں وہ جلدی کر رہے تھے۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تو سجدے میں، سجدے سے اٹھ کر سیدھے بیٹھے نہیں تو دوسرے سجدے میں۔ آپ نے فرمایا اس طرح نماز نہ پڑھنے کے برابر۔ کہیں ایسا ہی ہماری نماز کا بھی حال نہ ہو۔ ہمیں نماز سیکھنی چاہیے۔ جو لوگ صحیح نماز پڑھ رہے ہیں نا، کبھی بیٹھ کر ان کی نماز کو غور سے دیکھنا چاہیے، یہ ہے سیکھنا۔ اور اپنی نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں نا، کبھی کسی کو سنانا چاہیے۔ اصلاح تبھی ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے۔ اللہ ہمیں نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرکین کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی، یہ خود یا تو پڑھ کر آتے ہیں یا کسی سے سیکھ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس سے پہلے لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھا ہوا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ کو اللہ نے امی اسی حکمت کے تحت بنایا تاکہ آپ پر اترنے والے کلام کا انکار کوئی نہ کر سکے۔ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جتنے علوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے جاری کیے، ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ مل جائیں، وہ اس کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ دیکھو یہ نہ شک کرو، فرمایا اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو اذا پھر باطل لوگ یہ شک کر سکتے تھے کہ یہ کسی کی کتاب پڑھ کے آتے ہیں یا یہ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی بنائی، نہ آپ کسی کے پاس کبھی سیکھنے گئے، نہ پڑھنے گئے، نہ کسی نے آپ کو پڑھایا سکھایا، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل مبارک پہ علوم ڈالے یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ بس بات خوش نصیبی کی ہے، جس کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہو وہ 1400 سال کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی پر ایمان لے آتا ہے، اور جس کے نصیب میں نہ ہو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر بھی شک میں مبتلا رہا۔ عبداللہ ابن ابی کو کتنا موقع ملا، لیکن اس بد نصیب کے نصیب میں نہیں تھا۔ کبھی بھی برتن الٹا ٹوٹی کے سامنے رکھ دینا، وہ کبھی بھی نہیں بھرتا، ایک قطرہ پانی اس میں نہیں جائے گا۔ بے طلبے کو کبھی نہیں کوئی چیز حاصل ہوتی۔ طلب لے کر جب آدمی برتن سیدھا رکھ کے بیٹھے نا کہ یا اللہ میں صحیح چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کو ضرور فائدہ ہوتا۔ ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کی اللہ نے قیامت تک حفاظت فرمائی ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دی، چاہے وہ وحی قرآن مجید کی شکل میں ہو یا آپ کی احادیث کی شکل میں ہو۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن مجید کی شکل میں جو وحی ہے اس کو وحی متلو کہتے ہیں، کہ جس کی تلاوت ہوتی ہے۔ جو قرآن مجید کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے مضامین آپ کو سکھائے گے، یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی معجزے دکھائیں۔ فرمایا کہ اولم یکفی منا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں جو قرآن مجید آپ پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے ہیں؟ یہ اس سے بڑا کون سا معجزہ چاہیے؟ ان فی ذلک لرحمہ وذکری، فرمایا کہ اس میں اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے اور نصیحت ہی نصیحت، لیکن لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ بس اللہ ان کے اور آپ کے درمیان میں گواہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ آسمان و زمین کے سب غیب جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے، فرمایا ان مشرکین سے آپ یہ پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ یہ آسمان و زمین کس نے بنائے ہیں، یہ چاند اور سورج کو کس نے حکم کا پابند بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ مشرک بھی کہیں گے کہ یہ اللہ نے کیا، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ چاند اور سورج کو اللہ نے پابند کیا۔ تو فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو فرمایا پھر ان سے پوچھو کہ تم کہاں الٹے بہہ کے جا رہے ہو، سیدھے راستے پر آؤ نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں۔ جب کائنات کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو پھر اس کی کیوں نہیں مانتے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، تو پھر روزی بھی یہ مان لو نا کہ اس کے ہاتھ میں، رازق وہ ہے۔ تم روزی کا سوال جا کر مخلوق سے کرتے ہو، آسمان اس نے بنائے، زمین اس نے بنائی، چاند اور سورج کو پابند کرنے والا وہ ہے، اور روزی دینے والے اور ہیں۔ وہ جس کی چاہے روزی بڑھا دے، جس کی چاہے تنگ کر دے، یہ اس کے اختیار میں۔ اور فرمایا کہ بے شک وہ ہر ایک کو جانتا بھی ہے اور ہر ایک کی سنتا بھی ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ کس کی روزی کم کرنی ہے، کس کی بڑھانی ہے، وہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ فرمایا ان سے پوچھیں کہ یہ زمین جب بنجر ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ بارش برسا کر زرخیز کرنے والا کون ہے؟ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعقلون، فرمایا کہ آپ ان سے کہیں الوہیت کی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ یہ الوہیت کی، الہ ہونے کی خوبیاں کیا ہیں؟ الہ ہونے کی خوبی ہے مشکل کشا ہونا، عالم الغیب ہونا، مشکل کشا
الہ ہونے کی ایک خوبی یہ ہے کہ جس کو ہر مشکل میں پکارا جائے اور یہ اسی کا حق ہے جو الہ ہوتا ہے۔ یہ خوبیاں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی، سب کی بولیاں سمجھنا اور سب کی ضرورت سمجھنا اور اسے پورا کرنا، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ کسی نے کسی کو مشکل کشا بنا رکھا ہے، کسی سے روزی مانگ رہے ہیں، کسی کو شفا کے لیے پکار رہے ہیں، کسی کو اولاد کے لیے پکار رہے ہیں، کسی کو امن کے لیے پکار رہے ہیں، اور کسی کو وزارت کے لیے جا کر ڈنڈے لگواتے ہیں کہ آپ ایک ڈنڈا مار دیں میری پیٹھ میں تاکہ وزارت مل جائے۔ یہ وزارتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، یہ دھوکہ ہے، اس پہ اپنا آخرت نہ ضائع کرنا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو آپ خود پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، اور ساتھ آپ یہ فرما رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساتھ مشرکین سے ایک شکوہ کیا، فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتیوں میں بیٹھتے ہیں اور بحر میں کشتیاں پھنستی ہیں نا تو پھر صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس مشکل سے تو ہی بچائے گا، تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ہم کنارے پہنچاتے ہیں تو شرک کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو فلاں نے مہربانی کر دی ورنہ آج تو ہم مارے گئے تھے۔ بھنور میں مشکل میں تو اللہ کو پکار رہے تھے، اور جب کنارے لگے تو اللہ فرماتے ہیں اب میرے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگ گئے۔ مشرکین تو کم از کم اتنا کرتے تھے کہ مشکل میں سیدھے ہو جاتے تھے کہ پھر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے، لیکن کبھی تو شیطان ایسا پکا کر دیتا ہے کہ مشکل میں بھی کہتے ہیں براہ راست اللہ کو پکارنا ہی ٹھیک نہیں ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اللہ نے جن کو اختیارات دیے انہی کو پکارے۔ قرآن مجید کو آپ ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا شکوے کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اگر ہم آپ کو مان لیں ہم تو پھر مارے جائیں گے، لوگ تو پھر ہمیں جینے ہی نہیں دیں گے، لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے، یہ آپ نے جیسے دشمنی مول لی ہے تو کل ہمارے بھی دشمن پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم یہ تو سوچو ساری دنیا میں لوگوں کو جان کا خطرہ ہے، تم حرم میں رہنے والوں کو اللہ نے کتنا امن دے رکھا ہے، تم اگر اللہ کی بات مانو گے، اللہ کے نبی کو تسلیم کرو گے تو یہ امن تمہارا ختم ہو جائے گا جس رب نے تمہیں ابھی بھی امن میں رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے، آپ پر اترنے والی وحی کو ماننے سے اللہ اور حفاظت کریں گے۔ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ جو آنا ہی نہیں چاہتا اس کو پھر نماز پڑھنا بھی بہت مشکل نظر آتی ہے، اس کو روزہ رکھنا بھی بہت مشکل لگتا ہے، لیکن جو رکھنا چاہے کیسے کیسے مریض روزہ رکھ رہے، کیسی بڑی عمر کے لوگ ماشاءاللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے آسان کر دیا، جو اللہ کی طرف بڑھے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، جس کی نیت ہی نہ ہو تو اس کے لیے پھر مشکل ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک نوجوان نے کہا امام صاحب یہ جو آپ نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے آپ ہر وقت پہنے رکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں کیوں؟ کہ آپ تھکتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا ٹوپی سے کوئی تھکتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو تھوڑی دیر بھی سر پہ رکھوں میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ جو آپ نے پینٹ پہنی ہے کتنی دیر پہنتے ہیں؟ ہنسا، کہنے لگا تو 24 گھنٹے پہنتا ہوں۔ میں نے کہا تھکتے نہیں؟ کہنے لگا نہیں یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے
جس چیز کو اپنی انسان لازمی سمجھے نا، اس کی عادت ہو جاتی ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ نے ٹوپی کی عادت نہیں بنائی، آپ کو مشکل لگ رہی ہے۔ جس لباس کے آپ عادی ہو چکے ہیں آپ کے لیے مشکل نہیں۔ جو خواتین یہ طے کر لیں کہ مجھے پردہ کرنا ہے، ان کو پھر برقعے کے بغیر گھر سے نکلنا گوارا ہی نہیں ہوتا۔ اور جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے سر پہ چادر نہیں رکھنی، ہم نے برقع نہیں پہننا، تو پھر برقع ان کو ایک قید نظر آتی ہے کہ یہ کیا طوفان بنا دیا ہمارے لیے، کتنا مشکل کام ہے۔ کوئی مشکل نہیں، صرف ہم طے کر لیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ جو دین پہ چل رہے ہیں، یورپ میں رہ کر بھی خواتین پردہ کرتی ہیں، نوجوانوں نے داڑھیاں رکھی ہیں اور حلال کھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو۔ اور جو نہ طے کریں تو پاکستان جیسی اسلامی مملکت میں رہ کر بھی ان کو دین مشکل لگتا ہے۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اللہ سب آسان کر دیتے ہیں۔ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں بتائی۔ فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تو ہے کہ مٹی سے جیتا جاگتا انسان بنا دیا اور پوری دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا۔ فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تو ہے کہ اجنبی لوگوں کو نکاح کی برکت سے اللہ کیسی محبت دے دیتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں، کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا سرخ ہے، یہ مختلف رنگوں کے میں پیدا کرنا یہ اس اللہ کا کمال ہے۔ اور فرمایا کہ یہ دن اور رات بنانا یہ بھی اس رب کی قدرت کی نشانی ہے۔ اتنا اندھیرا کون بنا سکتا ہے کائنات میں اللہ کے سوا، اور اس ساری فضا کو صبح روشنی سے روشن کر دینا، فرمایا یہ اسی کا کمال ہے۔ فرمایا کہ دیکھو تمہاری زبانیں، گوشت تو ایک جیسا ہے لیکن اس سے نکلنے والے الفاظ مختلف ہیں۔ ایک آدمی دوسرے کی بولی نہیں سمجھتا، وہ دوسرا اس کی بولی نہیں سمجھتا، مگر رب کا کمال یہ ہے کہ وہ ساری مخلوقات کی بولیاں سمجھتا۔ کیا کیا نشانیاں اللہ نے اپنی قدرت کی بتائی ہیں۔ فرمایا ان میں غور کرو، تمہیں رب خود پہچان میں آ جائے گا کہ ہاں کوئی خالق اور مالک ہے۔ فرمایا وہ رب جس نے ساری کائنات کو پہلے بنایا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، دوبارہ بنانا اس کے لیے اور آسان ہو۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی، اس کی کوئی مثال نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی آسان مثالیں دی ہیں۔ فرمایا یہ جو تمہارے غلام نوکر ملازم ہیں، تم یہ گوارا کرتے ہو کہ تمہاری جو پراپرٹی ہے وہ تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں اس میں؟ کبھی نہیں، وہ تو تمہارے ملازم ہیں، تمہارے غلام ہیں، تم اپنے برابر کبھی بھی نہیں سمجھتے۔ اور جس طرح تم اپنے قریبی رشتہ داروں سے، پارٹنروں سے ناراضگی کے معاملے میں ذرا ڈرتے ہو کہ یار یہ کسی بات پہ ناراض نہ ہو جائے، تو تم اپنے ملازموں سے بھی ڈرتے ہو؟ نہیں، ملازم تو بیچارہ ملازم ہے، اس کو آپ جیسے کہیں وہ ویسے کرے گا۔ فرمایا کہ جس طرح تمہارے لیے غلام اور ملازم کی حیثیت ہے نا، تم اپنے برابر سمجھنا اپنی توہین سمجھتے ہو، تو ساری مخلوقات میرے لیے تمہارے غلاموں کی طرح ہے۔ میں اپنے بندوں سے کیوں ڈروں گا کہ یہ ناراض ہو جائے گا؟ اللہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کو یہ خوف کسی سے نہیں۔ کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوا کے چھوڑ دیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، نوح علیہ السلام اگر مجبور نہیں کر سکے تو نوح علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے والد کی بخشش کے لیے اللہ کو مجبور نہیں کر سکے تو ابراہیم علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو مجبور نہیں کر سکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی ہے جو اللہ کو مجبور کر دے گا؟ اللہ ڈر جائیں گے اس سے؟ اللہ تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو کوئی مجبور نہ کر سکے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ
لوگ جب تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ، دعوا منیبین الی ربہم، تو پھر خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کسی کو نہیں کرتے۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا اذا ہم یشرکون، جب اللہ صحت دے دیں، وہ نعمت دے دیں جس کے لیے وہ پریشان تھے، مجبور تھے، تو بس پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ فلاں نے یہ احسان کیا، فلاں نے یہ کرم کر دیا۔ نہیں، نعمت ملنے کے بعد بھی پھر صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحت بھی دینے والا وہ ہے، اولاد بھی دینے والا وہ ہے، نوکریاں بھی دینے والا وہ ہے، عزت بھی دینے والا وہی ہے۔ فرمایا کہ وما اوتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، لوگوں کو جو سود کے پر تم مال دیتے ہو نا، یہ کبھی بڑھے گا نہیں، اس نیت سے نہ دینا کہ یہ مال میں اضافہ ہوگا، مال دولت بڑھ جائے گی۔ سود والا مال، سود والا کاروبار ہمیشہ کم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس مال سے صدقہ کیا جائے وہ مال بڑھتا ہے، صدقہ کرنے والے کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔ اس کا ایک اور معنی بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ جو تم تحفے تحائف دیتے ہو رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو تحفہ تحائف دینے سے تمہارے دولت میں اضافہ ہوگا، یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ بے شک آپ بادشاہ کو بھی تحفہ دیں، صدقہ لکھا جائے گا، آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اپنے سے مالدار یا کسی بڑے کو اس نیت سے تحفہ دینا کہ یہ مجھے زیادہ دے گا، فرمایا یہ تحفہ تو تمہیں دنیا میں بدلے میں مل جائے گا لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ تحفہ صرف اور صرف آپ اس کو راضی کرنے کے لیے دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں، لالچ کے طور پر، لالچ کی نیت سے نہ دیں کہ یہ کل شرمندہ ہوگا، مجھے زیادہ واپس دے گا، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں، اس پر اجر نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ جو تم صدقہ خیرات کرتے ہو نا، پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا تمہارا جذبہ ہوگا اتنا تمہارا مال بڑھا دیں گے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ پوری روئے زمین پر جتنے فسادات ہیں، یہ جتنی افراتفری ہے، یہ جتنی بیماریاں، آفات ہیں، یہ سب تمہارے گناہوں کا نتیجہ۔ تم گناہ کم کرو گے یہ مسائل کم ہو جائیں گے۔ سورہ شورى میں ایک جگہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ جتنی مصیبتیں تم پر آتی ہیں، پریشانیاں، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یہ بہت سارے گناہ تو اللہ اپنے رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ تھوڑے سے گناہوں کا مزہ تمہیں چکھاتے ہیں تاکہ تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے روکنا چاہتے ہیں۔ آپ کہیں گے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، برائی میں تو وہ آخری حد تک چلے گئے ہیں، ان پر تو مصیبتیں نہیں آ رہی، تو اللہ ان کو گناہوں سے روکنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کافروں کو جو ہم ڈیل دیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے خوش ہیں اس لیے ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، ہم تو اس لیے ان کو کچھ نہیں کہتے، ڈیل دیتے ہیں تاکہ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، وہ خوب جی بھر کے گناہ کر لیں، پھر ہم ان کو پوری طرح سزا دیں۔ اور جبکہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً رسی کھینچ لیتے ہیں کہ یہ گناہوں میں آگے نہ بڑھے، کہیں سزا پھر برداشت نہیں کر سکے گی۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو غلطی کی طرف، برائی کی طرف، نقصان کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، تو جن لوگوں سے محبت پیار ہو ان کو روکتا ہے نا، غیروں کو تو کوئی بھی نہیں روکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، آپ دنیا میں چل پھر کر دیکھیں جن قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے، ان کا انجام پھر کیا ہوا۔ جو بھی سرکش ہوا، اللہ کی بغاوت کی، اللہ نے پھر انہیں تباہ کر دی۔ اور فرمایا ان میں ساری برائیاں تھیں لیکن سب سے بڑی برائی یہ تھی کان اکثرهم مشرکین، اکثریت ان لوگوں میں شرک کرنے والوں کی تھی۔
یہ شرک کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. لیکن یہ ایسا پیچیدہ گناہ ہے نا. سورہ انعام میں ایک آیت گزری ہے کہ کل قیامت کے دن مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، یعنی زندگی بھر شرک کی ہے، لیکن وہ شرک کو شرک سمجھتے ہی نہیں تھے. آخرت میں بھی جا کر وہ کہیں گے ہم نے شرک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظروا کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو میرے سامنے کیسا جھوٹ بول رہے ہیں. بندہ شرک میں ڈوبا ہوتا ہے لیکن کہتا ہے نہیں شرک صرف اللہ محفوظ رکھے، میں شرک نہیں کرتا. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ جب تک قرآن مجید نہیں پڑھا نہیں پتہ چلے گا. ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں مشرک تو وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، فلاں ہیں. ایک صاحب تو کہنے لگے اس پوری امت سے شرک ہو ہی نہیں سکتا، بے فکر رہو. سبحان اللہ. تو پھر اس امت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن مجید جو اتارا ہے اس میں شرک کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر اس امت سے یہ برائی ہو ہی نہیں سکتی. قرآن مجید پڑھا جائے یہ کسی تنظیم کی طرف سے، کسی جماعت اور کسی فرقے کی نہیں ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہے. وہ سب کا رب ہے، اس کے سمجھانے کا انداز قربان جائیں اس پر. اس نے بڑی رہنمائی فرمائی. فرمایا کہ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتیں ذکر کی کہ انہوں نے بیٹوں کو جب بٹھا کر نصیحت کی سب سے پہلے انہوں نے یہی نصیحت کی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، کائنات میں سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا. والدین کی نصیحت فرمائی کہ والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی نیکی کرو گے بھلے تم تنہائی میں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو ضائع نہیں کرتے. قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر دیں. لوگوں کو برائی سے روکو، اچھائی کا حکم دو، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پہ صبر کرو. یہ ہمت کے کاموں میں سے. کبھی کسی سے منہ پھلا کر بات نہیں کرنا، تکبر اور غرور سے نہیں چلنا، زیادہ چیخ چلا کر نہیں بولنا، ضرورت کے مطابق آواز کو رکھنا. اونچی آواز تو گدھے کی بھی ہے. فرمایا کہ جو بہت بری آواز ہے چلا کر بولنا اللہ کو اچھا نہیں لگتا. کتنی خوبصورت گفتگو تھی ایک والد کی اپنے بیٹے کے لیے. اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن مجید میں نازل کر کے قیامت تک کے لیے ساری امت کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ باپ بننا ہے تو ایسا بنو، بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ایسی کرو. فرمایا کہ یہ ساری روئے زمین میں جتنے درخت ہیں نا اگر ان کے قلم بنا دیے جائیں، اور جتنا پانی ہے پوری زمین پہ 3 حصہ پانی ہے 1 حصہ خشکی ہے، سب سیاہی بنا دی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات لکھنی شروع کر دیں، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو. اللہ اتنے عظیم ہیں، اتنی شان والے ہیں. اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے. پھر سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی بتائی ہیں. فرمایا سوائے اللہ کے ان 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں. قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں. ماں کے رحم میں کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، وہ خوش بخت نیک بخت ہے یا وہ بد بخت ہے، اس کی نصیب کیسے، یہ ساری تفصیل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. کل کیا ہوگا سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. میری موت کہاں آئے گی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل کے بارے میں سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کسی نے یہ عقیدہ بنایا کہ آپ غیب جانتے تھے، کل کے بارے میں بھی جانتے تھے، اس نے اس آیت کا انکار کیا. آپ کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، قیامت کے بعد کے حالات سنائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کو
جتنی قیامت کی نشانیاں، غیب کی خبریں بتائی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کے بعد انہوں نے اپنی امت کو بتائی ہیں۔ ایک ہے غیب کا علم رکھنا، بغیر بتائے ساری چیزوں کو خود بخود جاننا، اس کو کہتے ہیں غیب کا علم۔ ایک ہے اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں بتانا، وہ ہیں غیب کی خبریں، وہ غیب کا علم نہیں ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا۔ کاش آپ گناہگاروں کو کل اللہ کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ وہ فریادیں کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آخرت کو، اب تو ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا، اب تو ہمیں 100% یقین آ گیا کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، رب کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، فرجنا یا اللہ اب ہمیں تھوڑا سا موقع اور دے دیں، ہم اچھے کام کر کے آئیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو نہیں موقع ملے گا۔ یہی زندگی ہے، اس میں اب اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اسی زندگی میں کریں۔ الگ سے کوئی کسی کو موقع نہیں ملے گا کہ صاحب اب آپ یہ کام چھوڑ دیں، اب آپ فارغ ہیں، اب آپ آخرت بنائیں۔ یہ جو لوگ سروس سے ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے سارے کام کاج ختم، وہ اپنی آخرت پر نظر رکھیں، خوب جی بھر کے اپنی آخرت کمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے تعریف کی، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بھی ڈرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جن کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سورہ احزاب میں اللہ نے ذکر کیا کہ دیکھو جو لوگ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیں اس سے ماں نہیں بن جاتی، ماں ایک ہی ہوتی ہے۔ جس طرح ہر سینے میں اللہ نے دل ایک رکھا ہے تو ماں بھی ایک ہی ہے۔ البتہ بیوی کو ایسے الفاظ بیہودہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو زہار کہتے ہیں۔ اگر کسی نے کہہ بھی دیا تو طلاق نہیں ہوتی، وہ کفارہ دے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو پھر اس کے بعد آپس میں زندگی گزاریں۔ یہ کفارہ دینے کے بغیر حلال نہیں ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بیلا بیٹا بنا لیا تھا، تو لوگ زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے، زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جو ان کا اپنا والد ہے نا اس کی طرف نسبت کریں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ کتنی فضیلت، کتنی اونچی نسبت کو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، زید بن محمد نہ کہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو والد ہے حقیقی اسی کی طرف نسبت کریں۔ بیٹے جیسی محبت شفقت ضرور دیں، پالیں، یہ اللہ کو پسند ہے، مگر اس کا نسب نہ بدلیں، نسب وہی رہے۔ ہاں اگر فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تمہیں اس کے والد کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، تو تم اس کے والد کا نام اپنا نہ رکھو۔ کاغذات میں تم بے شک جو ہے وہ اس کے والد کا نام لکھو جو حقیقی اس کا والد ہے، اور اس کے علاوہ اس کو بیٹا بے شک بول سکتے ہو، لیکن اس کا نسب وہی محفوظ رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا نسب بدلتا ہے اللہ اس پہ لعنت فرماتے ہیں، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری زندگی کا ہر کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم کوئی فوت ہو جائے اس کے اصالِ ثواب میں ہم تیجا کرتے ہیں، صوم کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، 7واں کرتے ہیں، جمراتیں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نہ کسی کا چیلم کیا، نہ کسی کی برسی کی، نہ کسی کا جمراتہ کیا، نہ 10واں کیا، نہ تیجا کیا، اور ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں، آپ پوچھیں علماء سے، کسی حدیث کی کتاب سے ڈھونڈ کے لائیں آپ نے ان کا صوم کیا ہو، ان کا 40واں کیا ہو، ان کی برسی کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ کی ساری بیویاں موجود تھیں۔ اماں عائشہ نے کبھی 40واں کیا ہو، کبھی تیجا کیا ہو، 7واں کیا ہو، جمراتہ کیا ہو، برسی کی ہو۔ دین ہمیں ہی سمجھ آیا ہے۔
یہ صرف بر صغیر میں، باقی عرب ممالک میں بھی جا کر دیکھیں، یہ رسومات ہیں، ہم نے ہندوؤں سے سیکھی ہیں، دین اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ برا نہیں ماننا، علماء سے پوچھیں۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی کیا ہے نا تو ہم تسلیم کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ جب آپ نے زندگی بھر نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم دین سمجھ کر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہاں، ایصال ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا، اس عنوان سے کوئی نیکی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ برتھ ڈے منانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منایا؟ آپ کی تو وہی اولاد تھی نا، آپ نے اپنی بچیوں کا برتھ ڈے منایا؟ نہیں منایا۔ صدقہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا ہے، ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ جو کام اللہ کے نبی نے کر کے دکھائے وہ دین ہے، جس کو نہیں کیا وہ دین نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر دامن پھیلا کر تجھ سے یا اللہ یہ سوال کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے دین کا پورا مکمل علم عطا فرما، ہمیں کامل سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جتنی غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں تو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آپ کے پیارے طریقوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں علاقائی رسومات اور رسموں سے نکل کر خوبصورت سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید سیکھنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرما، پھر سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما، اس پیارے پیغام کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں تم آج اپنے فضل سے سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔